الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے۔ ایک مرتبہ کسی خاص عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب محبت والے خود جان لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ اعتکاف فرماتے، اور اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ ایمان والے نے جو اس عشرہ میں نیکیوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کا ارادہ ہے فلاں 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 فلاں، ہزاروں کیا لاکھوں کام ہوں، تو بغیر کیے ان سبھی کا ثواب اس کو مل جائے گا، جتنی بھی نیکیوں کے کام ہیں۔ اور اس کی فضیلت کس قدر ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر کوئی اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی بہت بڑے ثواب کی بشارت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والا اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ کریم اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ام المومنین حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایمان والے کی بخشش ہو جائے اور کیا چاہیے۔ اور حضور رحمت عالم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور وہ خاص جگہ بھی انہوں نے دکھائی کہ جس مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہا کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کے لیے کتنے بڑے سعادت مندی کی بات کہ اتنی برکتوں والے یہ ایام، اور پھر اللہ کے گھر میں کوئی مہمان آ کے بیٹھ جائے۔ آج کسی دنیا دار کے دروازے پر بندہ بیٹھ جائے نا، ایک دن بیٹھے گا، دوسرے دن بیٹھے گا، تیسرے دن وہ خود بخود اگر کتنا بھی وہ کنجوس کیوں نہ ہوگا نا، کہے گا نہیں جان چھوڑتا تو لے، کچھ نہ کچھ دے گا۔ ذرا اندازہ لگا لیجئے گا، جو رب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں آ کے مہمان بیٹھ جائے، مالک دے گا تو جاؤں گا، ایک دو دن نہیں پورا عشرہ، اے اللہ نوازے گا تو جاؤں گا۔ تو مجھے بتائیں پھر اس کی جھولی میں کیا کچھ نہ پڑے گا جو رب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کی برکتیں اللہ اکبر کتنی ہیں۔ حدیث پاک مولا کائنات رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ایمان والے نے ماہ رمضان شریف کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ 2 حج اور 2 عمرے، ایک حج اور ایک عمرہ میں کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان والے کو وہ ان ایام میں اعتکاف کی برکت سے نصیب ہو جائے تو زہ نصیب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ برکتوں والے ایام، آخری عشرہ کی وہ برکتیں آنے والی ہیں۔ بس ارادہ کر لیجئے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال اعتکاف فرماتے ہیں، ہم کبھی ایک بار بھی نہ بیٹھ سکیں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے آئندہ سال کون ہوگا کون نہ ہوگا، اور بعض اوقات یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم مصروف ہیں۔ تو مجھے بتائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بھی زیادہ کوئی مصروف ہے؟ پوری امت کا بیڑا جن کے سر پہ ہے، کیا ان سے بھی زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ اور اگر وہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمائیں، اگر ایک سال نہ کر سکے تو اس کی قضا بھی مکمل کریں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ایمان والوں کے لیے بس یہی الفاظ کافی ہیں کہ آئیے مل کے یہ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہ آئندہ سال کون ہو یا کون نہ ہو، زندگی کے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اللہ عمریں دراز کریں سب کی، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ الحمدللہ مہینہ میں نصیب ہے تو ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اور آخری ایام رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے رب کی بارگاہ سے خوب برکتیں لینی ہے، پوری امت کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے بخشش کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص ادائے پاک پر عمل کی توفیق عطا کر دیں۔
اپنے استانہ پاک پر الحمدللہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے. بڑے بڑے دور سے احباب اہل محبت انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ استانہ پاک پہ آ کے اجتماعی اعتکاف کریں گے، اور اجتماعی اعتکاف کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اس سال اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیتوں والی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا. مراد ہے سورہ ملک شریف. اتنی برکت ہے، جو ایمان والا روزانہ تلاوت کرتا ہے نا تو کل اس کی بخشش کا سامان کرے گی یہ سورت. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینہ میں یہ سورہ پاک ہو، یعنی اسے یاد ہو. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اس سورہ پاک کو یاد بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما توفیقی